بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. جو کل آپ کے سامنے مسائل آئے تھے کہ اگر غیر ضروری سامان انسان کا تلف ہو جاتا ہے تو اس کو اس سال کی آمدنی سے مائنس نہیں کر سکتے، بلکہ جو اس سال کی آمدنی ہوئی ہے اس کا خمس نکالنا ہوگا. اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے اب اسی سے متعلق ایک مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ فرض کیجئے کہ کسی چیز پر خمس واجب ہو چکا، سال اس کا مکمل ہو گیا، خمس اس پر واجب ہو گیا. خمس واجب ہونے کے بعد اگر مالک اس چیز کو ضائع کر دے، یا فرض کیجئے کہ ضائع نہ کر دے، کسی کو دے دے، وہ کسی کو دے دے، چاہے تحفے کے طور پر دے دے، چاہے کوئی ایگریمنٹ طے ہوا ہے اس کے تحت اسے دے دے، ایک مرتبہ خمس واجب ہو گیا اس چیز پر، تو بہرحال چاہے اسے ضائع کر دے یعنی تلف کر دے یا کسی کو دے دے، اس کا خمس اب مالک کے ذمہ ہے، مالک کو اس کا خمس نکالنا پڑے گا. یعنی حاکم شرع کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ آپ نے جو چیز ضائع کر دی، جیسے کل جو مثال آئی تھی کہ فرض کیجئے کہ 40,000 والے بانڈ تھے، اس پر خمس واجب ہو چکا اور وہ واشنگ مشین میں دھل گئے، وہ ضائع ہو گئے سارے. تو ایسی صورت میں اب بانڈ تو چلے گئے، وہ بانڈ تو ختم ہو گئے. اب حاکم شرع مطالبہ کر سکتا ہے کہ اس کی جو قیمت تھی اس کا جو خمس بنتا ہے وہ خمس ادا کیا جائے. اور یہ یاد رکھیے کہ اسلامی قانون میں بھی ایسا نہیں ہے جیسے آج کل رائج ہے ہمارے معاشرے میں کہ فقط بتا دیے جاتے ہیں مسائل، جس کا جی چاہتا ہے وہ خمس ادا کرتا ہے، جس کا جی چاہتا ہے وہ زکوٰۃ نکالتا ہے، نہیں اگر زکوٰۃ نکالتا تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہوتا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اگر صحیح امام زمانہ کی حکومت قائم ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا. جس پر زکوٰۃ واجب ہوگی باقاعدہ اس سے کہا جائے گا کہ زکوٰۃ نکالو. ایسا نہیں کہ جس کا جی چاہے نکالے، جس کا جی چاہے نہ نکالے، یہ طریقہ نہیں ہوگا. یہی معاملہ خمس میں بھی ہے. لہذا اگر خمس واجب ہو جائے تو حاکم شرع اس سے کہہ سکتا ہے کہ وہ چیز اگر ضائع ہو گئی ہے تو اب اس کی قیمت کا خمس نکالو. مسئلہ نمبر 1238 اذا اتلف المالک او غیرہ ما تعلق به الخمس ضمن المتلف الخمس. اچھا، ہم نے مثال جو بنائی ہے اس میں مالک کی مثال بنائی کہ مالک سے وہ چیز ضائع ہو گئی، تلف ہو گئی، لیکن عین ممکن ہے کہ مالک کے علاوہ بھی کوئی یہ کام کرے. لہذا اگر فرض کیجئے کہ کسی چیز پر خمس واجب ہو گیا، پھر چاہے مالک نے اسے ضائع کر دیا یا مالک کے علاوہ کسی اور نے ضائع کر دیا، جو ہماری مثال ہے اس میں بھی وہ چیز بن سکتی ہے. مالک تھا شوہر
4 لاکھ کے پرائز بانڈ کا مالک تھا شوہر، ضائع کر دیا بیوی نے واشنگ مشین میں دھو ڈالے، تو مالک نہیں ہے وہ، اس نے وہ کام کیا، تو حاکم شرع اس سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ جس نے یہ ضائع کیا ہے، جس نے یہ تلف کیا ہے۔ اب اگر فرض کیجیے کہ شوہر سے مطالبہ کرے تو شوہر یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی مجھے تو دینا تھا خمس، مگر میری بیوی نے ضائع کر دیا، میں کیا کروں؟ تو حاکم شرع بیوی سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ تم نے ضائع کیا یہ۔ خلاصہ یہ ہوگا کہ جو متلف ہے، جو ضائع کرنے والا ہے، اگر مالک ضائع کرنے والا ہے تو حاکم شرع مالک سے مطالبہ کرے گا، اور اگر مالک ضائع کرنے والا نہیں، کوئی اور ضائع کرنے والا ہے تو حاکم شرع اس سے مطالبہ کرے گا۔ چنانچہ جو ضائع کرنے والا ہے حاکم شرع اس سے کہہ سکتا ہے کہ تم نے ضائع کیا، لہذا خمس نکالو۔ ہاں، بچے نے کیا ہو تو بچے کے پاس جو مال ہوگا اس مال میں سے وصول کیا جائے گا، اور اگر فرض کیجئے کہ بچے کے پاس مال نہیں ہے، جو آپ کے سوال ہے کہ بچے نے ضائع کیا، فرض کریں کہ بچے کے پاس مال نہیں ہے، تو یہ بچے پر قرضہ رہے گا، جب بچہ بڑا ہو جائے گا اور جب کمائے گا اس وقت حاکم شرع کو دینا پڑے گا۔ بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا تو گناہگار نہیں ہے، اگر روزہ نہیں رکھتا تو گناہگار نہیں ہے، اگر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے تب بھی گناہگار نہیں ہے، لیکن اگر فرض کیجئے کہ کسی کا نقصان کر دیتا ہے تو ایسا نہیں کہ نقصان بھی پورا کرنا ذمہ داری نہیں ہے، نقصان تو پورا کرنا پڑے گا۔ کرکٹ کھیلتے ہوئے جو ہم اکثر مثال دیتے ہیں، کسی کا شیشہ توڑ دیا تو جو شیشہ توڑنے کا نقصان ہے وہ نقصان تو اسے پورا کرنا پڑے گا، ایسا نہیں کہ یہ بھی معاف ہو جائے۔ اب اگر فی الوقت اس کے پاس نہیں ہے تو جب بالغ ہو کے کمانے کے قابل ہوگا اس وقت یہ قرضے کی صورت میں اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ ضامن المتلف الخمسہ، متلف جو تلف کرنے والا ہے وہ خمس کا ضامن ہوگا۔ ورجع علیہ الحاکم الشرعی ببدلہ، اور حاکم شرع اس سے رجوع کرے گا، اس سے کہے گا کہ نکالو پیسے، خمس کے پیسے نکالو۔ آج کل تو یہ بہت معیوب بات سمجھی جائے گی اگر حاکم شرع کسی سے کہے کہ خمس کے پیسے نکالو، لیکن اگر امام کی حکومت قائم ہوگی تو ایسے ہی کرے گا وہ۔ وَقَضَى الْحُكْمُ إِذَا دَفَعَهُ الْمَالِكُ إِلَى غَيْرِهِ وَفَاءً لِدَيْنٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ عِوَضًا لِمُعَامَلَةٍ فَإِنَّهُ ضَامِنٌ لِلْخُمْسِ وَيَرْجِعُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ بِبَدَلِهِ۔ یہی معاملہ ہوگا کہ ایک چیز پر خمس واجب ہو گیا، واجب ہونے کے بعد اس نے وہ چیز قرضے میں دے دی یا وہ چیز کسی کو تحفے میں دے دی۔ فرض کیجئے کہ پرائز بانڈ پر خمس واجب ہو گیا تھا، اب پرائز بانڈ کا خمس نکالنے کے بجائے خمس نکالنے سے پہلے اسے قرضے میں ادا کر دیا اس نے، یا اپنی بیٹی کو تحفے میں دے دیا اس نے، یا کسی کو ہبہ کر دیا، ویسے ہی تحفے میں دے دیا، یا کسی کے ساتھ معاملہ کیا اور معاملے میں دے دیا۔ معاملہ کیا کا مطلب یہ ہوا کہ دکان خریدی، اس میں پیسہ دینے کے بجائے پرائز بانڈ دے دیا، یا مثلا سونا تھا وہ سونا دے دیا۔ ایسا سونا یا ایسا پرائز بانڈ کہ جس پر خمس واجب ہو چکا تھا، خمس نکالے بغیر اس نے اس طرح ادائیگی کر دی، تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں یہ ضامن ہے، اب اس کو خمس نکالنا پڑے گا۔ جتنا بھی پرائز بانڈ یا جتنا بھی سونا اس نے دیا ہے اس کا خمس اس کو نکالنا پڑے گا، اور حاکم شرع اس کے بدل کی طرف اس سے مطالبہ کرے گا۔ وہ سونا تو چلا گیا، وہ پرائز بانڈ تو چلے گئے، اب وہ کہے گا کہ اس کی رقم دے دو، حاکم شرع اس کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ وَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ عَلَى مَنِ انتقل إِلَيْهِ الْمَالِ إِذَا كَانَ مُؤْمِنًا، اور یہ نہیں کرے گا حاکم شرع کہ مال جس کی طرف چلا گیا ہے اس سے کہے کہ تم دے دو، یعنی 40,000 والے 10 بانڈ تھے، 10 میں سے 2 بانڈ دے دو، حاکم شرع اس سے نہیں کہے گا۔ اگر وہ مومن ہے تو اس سے مطالبہ نہیں کرے گا، یہ مالک کی ذمہ داری ہے کہ اب اس کا خمس نکالے۔ یہ ایک بات مکمل ہو گئی۔ اب ایک مسئلہ ایسا بتا رہے ہیں کہ خمس نہ نکالا جائے اور نکالے بغیر وہ کسی چیز میں لگا دیا جائے، تو آگے چل کے دیکھیں کتنا بڑا
خسارہ اٹھانا پڑ سکتا ہے. اذا کان ربہ حبا فبذرہ فصار زرعا وجب خمس الزرع لا خمس الحب. فرض کیجئے کہ کسی کو دانے ملے، منافع میں دانے ملے یا تحفے میں جو زراعت کی جاتی ہے اس کے دانے، بیج ملے. دانے کا مطلب بیج، کسی چیز کے بیج ملے، چاہے وہ تحفے میں ملے ہیں یا اسے آمدنی میں ملے ہیں یا اس نے خود کمائے اور وہ بیج کمائی میں آ گئے ہیں. اگر یہ بیج ہیں تو ان بیجوں کا بھی خمس نکالنا ہوتا ہے. کسی نے خمس نہیں نکالا بیج کا، اور خمس نکالے بغیر ان بیجوں کو کھیت میں ڈال دیا، کھیت میں ڈالنے کا نتیجہ نکلا پوری فصل تیار ہوگی، زراعت تیار ہوگی. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کی ذمہ داری فقط بیج کا خمس نکالنا نہیں ہے، اب یہ زراعت کا خمس نکالے گا. پہلے خالی بیج کا خمس نکالنا تھا، نہیں دیا اس نے، اب زراعت کا خمس نکالے. ہاں وہ سب بنا کرنے کے بعد، مگر خالی بیج کی قیمت بہت تھوڑی ہے، زراعت کی قیمت بہت بڑی ہے، لہذا اب زراعت کا خمس اس کو نکالنا پڑے گا. اسی طرح سے دوسری مثال، وَإِذَا كَانَ بَيْضًا فَصَارَتْ دُجَاجًا وَجَبَ عَلَيْهِ خُمْسُ الدُّجَاجِ لَا خُمْسُ الْبَيْض. فرض کیجئے کہ مرغی کے انڈے تھے، مرغی کے انڈوں پر خمس واجب ہو گیا. 1,000,000 انڈے تھے مثلا اس کے پاس، 1,000,000 انڈے کا خمس کتنا بنا؟ 2,00,000 انڈے. 2,00,000 انڈے خمس میں دینا چاہیے تھے، نہیں دیا اس نے. انڈے کا خمس نہیں نکالا، اس نے ان انڈوں کے چوزے بنا لیے، مرغیاں بن گئی. پہلے انڈوں پر خمس واجب تھا، نہیں دیا، اب چوزوں پر خمس واجب ہو جائے گا، اب اس کا خمس نکالنا ہوگا. دو مثالیں ہو گئی. تیسری مثال، وَإِذَا كَانَ رَبِهُ أَغْصَانًا فَغَرَسَهَا فَصَارَتْ شَجَرًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ خُمْسُ الشَّجَرِ لَا خُمْسُ الْغَصْنِ. اسی طرح سے فرض کیجئے کہ کسی کے پاس وہ کیا کہتے ہیں، وہ لکڑی ہوتی ہے جس کو قلم کہتے ہیں. اردو زبان میں قلم کا مطلب ہم لوگ یہی سمجھیں گے چونکہ ہم شہری ہیں، وہ لکھنے والی قلم سمجھیں گے. وہ ایک قلم ہوتی ہے جو اگاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس میں درخت بنتا ہے پورا. تو وہ شاخ والی قلم کسی کے پاس تھی ساری، اس پر خمس واجب ہو گیا تھا، اس پر خمس نکالنا چاہیے تھا، نہیں نکالا. اس نے اس کے درخت بنا دیے، اب درخت پہ خمس دینا پڑے گا. پہلے شاخ پہ خمس دیتا تھا تو توڑے میں جان چھوٹ جاتی، اب درخت پہ خمس نکالنا پڑے گا. وہ ہاں قضا اسی طرح کا معاملہ ہے، آپ مثالیں بناتے جائیے. جی نہیں، عام صورتوں میں بھی یہی رہے گا. یعنی ان کا سوال یہ ہے کہ فقط کاروباری صورت میں ہے یہ؟ جی نہیں، کاروباری صورت میں نہیں، عام صورتوں میں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص درخت لگا رہا ہے، وہ درخت بیچنے کے لیے نہیں لگا رہا ہے، درختوں کا پھل بھی بیچنے کے لیے نہیں لگا رہا ہے، اور اپنے لیے باغ لگا رہا ہے، ایک فارم ہاؤس بنا رہا ہے مثلا، اس میں لگا دیا اس نے، تب بھی یہی صورت حال ہوگی. تو اصل چیز کا خمس نہ نکالا جائے تو ایسی صورت میں پھر جو اسے منافع ہوا ہے اس منافع پہ خمس نکالنا پڑتا ہے. صحیح. ان کا سوال بہت اچھا ہے کہ فرض کیجئے کہ بیج پر خمس واجب نہیں تھا، پیسے اس کے پاس تھے، پیسوں پہ خمس واجب ہو گیا، پیسوں پہ خمس واجب ہوا مگر نہیں نکالا اس نے، اور ان پیسوں سے اس نے بیج خرید لیے، اور پھر وہ بیج اس نے لگا دیے، زراعت میں لگا دیے، درخت بنانے میں لگا دیے مثلا خلاصہ یہ، اور زراعت فصل پوری تیار ہو گئی. تو کیا اب فصل پہ خمس دینا پڑے گا یا نہیں؟ اس سوال کا جواب پہلے گزر چکا ہے. پہلے یہ مسئلہ آیا تھا جس میں ہم نے کچھ اور مثالیں دی تھی. اگر آپ کو یاد ہو، وہ مثالیں تھی کہ مکان کی اصل قیمت پہ خمس دینا ہے یا موجودہ قیمت پہ خمس دینا ہے، یہ وہاں مسئلہ گزر چکا تھا. چنانچہ یہاں پر بھی یہی بات ہے کہ ایک مرتبہ اگر پیسے پر خمس واجب ہو چکا ہے اور اس نے خمس نکالے بغیر بیج خرید لیے، تو اب زراعت پر خمس نہیں ہوگا، اب فقط پیسے پر خمس ہوگا. اس لیے کہ پیسے پر خمس واجب ہو چکا تھا، اس کے ذمہ خمس آ چکا ہے پیسے کی صورت میں، لہذا اگر یہ اپنی شکلیں بدلتا بھی رہے تب بھی اس سے فرق نہیں پڑے گا، خمس واجب رہے گا پیسے ہی پر، لہذا پیسے پر خمس نکال دینا کافی ہوگا. تو یہ جو الگ الگ مثالیں ہیں اس کو پیش نظر رکھیے. یہ جتنی مثالیں آپ کے سامنے انہوں نے دی ہیں
یہ اشیاء کی مثالیں دی ہیں، بیج ہے، انڈا ہے، قلم ہے، مثلا یہ الگ الگ اشیاء ہیں. اشیاء پر اگر خمس واجب ہو جائے اور نہ نکالا جائے تو پھر جو چیز اس سے پیداوار ہوگی اس کا نکالنا ہوگا. لیکن اگر پیسے پر خمس واجب ہو جائے اور نہ نکالا جائے تو خمس پیسے ہی پر رہتا ہے، پھر کسی اور چیز پہ نہیں آتا ہے. یہ جو تقریباً ملتے جلتے مسائل تھے ان کی گفتگو مکمل ہو گئی. اب آئیے ذرا سا ہٹ کے مسئلہ. سوال ان کا یہ تھا کہ جہاں پر یہ مسئلہ آیا کہ حاکم شرع اس سے رجوع کرے گا، اسے کہے گا پیسے نکالو. فرض کیجئے کہ آج کے دور میں وہ حاکم شرع کسی کو کچھ نہیں بولتا، بیچارہ حاکم شرع سے زیادہ کمزور کوئی آدمی نہیں، وہ تو امام زمانہ کی حکومت آئے پھر دیکھیں ان کی طاقت کیا ہوگی. لیکن اس وقت جو صورت حال ہے اس وقت تو حاکم شرع کسی کو کچھ نہیں بولتا، دینا ہے تو دیں، نہیں دینا نہیں دیں. آپ کئی لوگ آتے ہیں باقاعدہ وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں کہ ہم قسطوں میں خمس دیں گے، وہ ایک خمس دیتے ہیں پھر پلٹ کے واپس نہیں آتے، کبھی نہیں جاتے حاکم شرع ان کے پیچھے کہ بھائی نکالو. تو اگر فرض کیجئے کہ کسی سے کوئی سامان تلف ہو جائے تو حاکم شرع مطالبہ کر سکتا ہے. حاکم شرع نہیں گیا مطالبہ کرنے کے لیے، اسے پتہ ہی نہیں چلا، وہ خود آیا، تو کیا اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کہ سامان تلف ہو گیا تھا، اصل میں تو سامان پہ خمس تھا، سامان پہ نہیں نکالا جا سکتا تھا، لہذا میں پیسے لے کے آ رہا ہوں. کیا یہ حاکم شرع کو بتانا پڑے گا؟ جی ہاں بتانا پڑے گا، یہ بتانا چاہیے. اس لیے کہ جس چیز پر خمس واجب ہو جائے اس کے علاوہ چیز سے خمس نکالا جائے تو پھر ایسی صورت میں حاکم شرع کو بتانا پڑتا ہے، چنانچہ یہاں بھی بتانا چاہیے. اب آئیے ایک ذرا ٹیکنیکل قسم کا مسئلہ کہ فرض کیجئے کہ ایک شخص نے اپنا حساب کیا سال کا خمس کا، اور خمس جو حساب کیا اس میں اس نے خمس نکال دیا. جب خمس نکال چکا ہفتے، 2 ہفتے، مہینے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ نہیں اس نے تو زیادہ خمس نکال دیا. خمس نکالنا تھا 10,000 روپے، اس نے نکال دیے 12,000 روپے، یہ زیادہ خمس نکال چکا ہے. تو اب کیا کرے یہ؟ کیا یہ اگلے سال کے حساب میں لا سکتا ہے کہ نہیں لا سکتا؟ کہ جو پچھلے سال میں نے 2,000 زیادہ خمس دے دیا تھا وہ اگلے سال 2,000 کم دے دیا جائے، ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کہتے ہیں ایسا کر سکتا ہے، یہ ایک طریقہ ہو، اگر ایک طریقہ اختیار کرے تو کر سکتا ہے. وہ یہ کہ حاکم شرع سے مصالحت کرے کہ میں پچھلے سال 12,000 خمس نکال چکا تھا، 10,000 نکالنا تھا، تو 10 کے بجائے 12 نکال چکا تھا، لہٰذا 2,000 میں پچھلے سال زیادہ نکال چکا تھا. حاکم شرع سے اگر مصالحت کر لیتا ہے، وہ اگر مان جائے تو ٹھیک ہے، پھر وہ 2,000 اس سال کم خمس نکالے تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ حاکم شرع بسا اوقات بہت ساری شرعی مصلحتوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری شرعی مصلحتوں کی وجہ سے اگر وہ منع کر دیں کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا، میں پرمیشن نہیں دیتا، میں اجازت نہیں دیتا، تو اس سے جھگڑا کرنے نہ بیٹھ جائیں. وہ بہتر سمجھ رہا ہے مصلحت کہ نکالنا چاہیے کہ نہیں نکالنا چاہیے. لہذا ایسی صورت میں حاکم شرع کو منع کرنے کا حق بھی ہے، البتہ وہ اجازت دے دیں تو کر سکتے ہیں ایسا. اذا حسب ربحہ فدفع خمسہ، ایک شخص نے اپنا حساب و کتاب کیا، اس کے بعد اس کا خمس بھی اس نے ادا کر دیا. ثم انکشف انما دفعہ کان اکثر مما وجب علیہ، پھر اس کو یہ احساس ہوا کہ جو اس نے خمس نکالا ہے وہ زیادہ نکال دیا ہے جو اس پر واجب ہوتا تھا، اس سے زیادہ اس نے خمس نکال دیا ہے. لم یجوز لہ احتساب الزائد مما یجب علیہ فی السنۃ التالیۃ الا بمراجعۃ الحاکم الشرعی. اب اس کو حق نہیں ہے کہ وہ آئندہ سال میں جو زیادہ خمس دے چکا ہے اس کا حساب خود بخود کر لے، خود بخود اس کا حساب کتاب نہیں کر سکتا کہ میں پچھلے سال 2,000 زیادہ خمس نکال چکا ہوں، لہذا اس سال 2,000 خمس کم نکالوں.
یہ خود بخود حساب نہیں کر سکتا. ہاں حاکم شرع کے پاس جائے اور ان سے مذاکرات کرے. ان سے بات کرنے کے بعد اگر وہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے پچھلے سال 2000 زیادہ نکالا، اس سال 2000 کم نکالیں، کوئی حرج نہیں. اگر وہ اجازت دے سکتے ہیں، دے دیتے ہیں تو ایسا کر سکتا ہے. جی سوال یہ پوچھا ہے کہ فرض کیجئے کہ جس تاریخ پر خمس نکالا گیا ہے وہی اس کی تاریخ بھی تھی، اسی تاریخ کو اس کو تحفہ مل جاتا ہے، تو کیا دوبارہ اس کو خمس نکالنا پڑے گا؟ جبکہ پچھلے سال کا پورا حساب کر کے وہ خمس نکال بھی چکا ہے، تو کیا پھر بھی نکالنا پڑے گا؟ اگر اسی تاریخ کو تحفہ ملتا ہے تو ایک تو یہ کہ تحفے والی بات ہے، تو تحفہ دینے والے سے یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی آج نہیں کل دے دیجیے گا. اگر ایسا ہو سکتا ہے تو سب سے اچھا ہے. اگر آج ہی کی تاریخ، جس تاریخ میں خمس واجب ہوا، اسی تاریخ میں کوئی تحفہ دیتا ہے تو اس تحفے کا پھر دوبارہ خمس نکالنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ تاریخ شامل ہے پچھلے سال میں، چنانچہ اس کو شامل کر کے خمس نکالنا ہوگا. اچھا ہم اپنی گفتگو پہ واپس آ جائیں کہ اگر پچھلے سال زیادہ نکال دیا ہے تو آئندہ سال حاکم شرع کی اجازت سے کم نکالنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں. ایک پہلو اور بھی ہے اس میں، نعم یجوز له ان یرجع به علی الفقیر مع بقاء عینہ وکذا مع تلفها اذا کان عالما بالحال. ہاں چونکہ کچھ مجتہدین کے یہاں یہ اجازت ہے کہ آپ سہم سادات کے پیسے اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں. سید کو اپنے ہاتھ سے آپ نے سہم سادات کے پیسے دے دیے، اس میں 2-3 شرائط بڑی کڑی ہیں، ان کو پیش نظر رکھنا بڑا ضروری ہے. وہ 2 شرطیں تو اپنی جگہ ہیں ہی، جن کا تذکرہ عام طور پر نہیں کیا جاتا، کہ جس سید کو دیا جائے اس کا سید ہونا ثابت ہو، یہ شرط تو اپنی جگہ قائم ہے. وہ جمعراتی سید نہ ہو، وہ حقیقی سید ہے، اولاد فاطمہ میں سے ہو. چنانچہ بہت سارے سید بن کے بیٹھ گئے، اگر ایسا سید نکلا تو اس کو نہیں دے سکتے، اور اگر دے دیا تو دوبارہ دینا پڑے گا. دوسرا یہ کہ اس کا غریب ہونا ثابت ہو، اگر غربت اس کی ثابت نہیں ہے تو اس کو نہیں دے سکتے. اور ہمارے معاشرے میں جرائم کرنے کے جو نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، پوری دنیا میں ایجاد ہو رہے ہیں، مگر پاکستانی کسی سے کم نہیں اس معاملے میں. تو جرائم کرنے کے جو نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، اس میں ایک یہ طریقہ بھی لوگوں نے اختیار کر لیا ہے کہ وہ اپنی غربت کو اتنے شاندار طریقے سے پیش کرتے ہیں، اپنی غربت کا بیان اتنا شاندار ان کا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار مجلس کے مصائب بھی اتنے شاندار نہیں ہوتے ہوں گے، اس میں بھی رونا نہیں آتا جو ان کی غربت کے مصائب یہ بیان کرتے ہیں اس میں. اچھا ہوتا کیا ہے، کچھ ایسی تنظیمیں بھی بن گئی ہیں جو سادات کی مدد کرنے کے لیے بغیر علم حاصل کیے ہوئے کام کاج کر رہی ہے. شوق ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو لیڈر بننے کا، تو اس طرح سے ہی وہ معاشرے میں لیڈر بن رہے ہیں. لہذا جو علم حاصل کرنا چاہیے تھا، شرعی علم کہ سہم سادات کیسے سید کو دینا چاہیے، اس کا علم حاصل کیا نہیں انہوں نے، اور انہوں نے تنظیم بنا لی کہ سادات کی مدد کریں گے. بہت الگ الگ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں. چنانچہ ایسی تنظیم والے سہم سادات کی رقم جمع کر کے سید ہی کی اجازت سے سید کو دے رہے ہوتے ہیں. اور جو سید ہوتے ہیں وہ کیا ہے، وہ بچی کی شادی ہے اور جہیز بنوانا ہے اور سامان نہیں ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، وہ ساری چیزیں ان لوگوں کے سامنے آ کے بیان کرتے ہیں، اور جس انداز سے وہ اپنی غربت کا بیان ان کے سامنے بیان کرتے ہیں اور دوسروں کے سامنے بھی، تو لوگ ڈھیر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں واقعی بڑے پریشان ہیں، واقعی بڑے غریب ہیں. ایسا ایک واقعہ باقاعدہ ایک تنظیم کی ایک خاتون نے آ کے ہمیں سنایا تھا، اس تنظیم میں وہ کام کرنے والی خاتون تھی. اچھا یہ تعریف کرنا چاہیے کہ ان کو احساس تھا کہ شرعی مسائل سیکھ کے یہ کام کرنا چاہیے تھا، اسی وجہ سے وہ ہمارے پاس آئی تھی، ورنہ تو ہمارے پاس کیوں آتی، وہ آتی نہیں. بہت سارے لوگ غلط کام کر رہے ہیں، کبھی پوچھ کے پلٹ کے نہیں آتے ہیں کسی عالم کے پاس.
کہتے ہیں کہ ہم نے ایک سادات گھرانے کی مدد کی کہ ان کے یہاں بچی کی شادی تھی، لہذا ہم نے مدد کی ان کی، اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے بچی کے شادی کا جہیز مارکیٹ سے دلوا کے دیا ان کو، سب کچھ دلوا، سب تیار کر کے ان کو دیا، اور اس کے بعد ہم مطمئن ہو گئے کہ ہم نے اپنا کام بالکل صحیح کر دیا، سہم سادات کا پیسہ بالکل صحیح استعمال کر لیا۔ اچھا ہوا ایسا کہ پھر 2 دن بعد ہی دوبارہ دوسرے کسی سادات گھرانے کی مدد کرنی تھی، چنانچہ جہیز کا سامان دیکھنے کے لیے، فرنیچر دیکھنے کے لیے ہم اسی مارکیٹ میں 2 دن کے بعد گئے، اور اسی مارکیٹ میں اور اسی دکان میں گئے جس دکان سے وہ 2 دن پہلے سامان دکھایا تھا۔ تو جب ہم 2 دن کے بعد پلٹ کے واپس آئے تو ہم نے دیکھا کہ جو 2 دن پہلے سامان خریدا تھا وہ سارا کا سارا سامان اسی دکان میں پڑا ہوا تھا۔ ہم نے کہا بھائی حیرانی ہے کہ اتنی جلدی آپ نے 2 دن میں دوسرا سارا سامان تیار کر لیا۔ کہا نہیں ہم نے تیار تھوڑی کیا ہے۔ دکاندار کا جواب، ہم نے تیار تھوڑی کیا ہے، وہ آپ خرید کے گئے، 2 گھنٹے کے بعد وہ سوزوکی گھوم کے پھر دوبارہ واپس آ گئی ہماری دکان پہ، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں یہ والا سامان نہیں چاہیے، ہمیں تو وہ جو شاندار قسم کی الماری بنی ہوئی ہے اور شاندار قسم کے یہ جو بیڈ بنے ہوئے ہیں، جو عام طور پر بہت کھاتے پیتے قسم کے لوگ اس طرح کے سامان خریدتے ہیں، ہمیں تو وہ چاہیے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ آپ ہی کے لوگ تھے، آپ ہی کے ساتھ آئے تھے، تو آپ ہی کے لوگ ہوں گے۔ ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے، آپ یہ چھوڑ دیں، آپ وہ اٹھا لیں۔ تو وہ اٹھا کے چلے گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ تو جس کو غریب سمجھ رہے تھے وہ بہت کھاتے پیتے قسم کے لوگ نکلے۔ تو دھوکہ دہی میں بڑی مہارت رکھتے ہیں یہ لوگ۔ اگر اس طرح سے سہم سادات کا پیسہ کسی کو دے دیا تو سہم سادات ضائع ہو گیا، اب دوبارہ دینا پڑے گا۔ جی جی جی، آپ کا سوال بھی بالکل جینوئن ہے، جو میں نے مثالیں بیان کی اس میں سے 25 سوال اور پیدا ہو سکتے ہیں، اگر آپ کا سوال چلے ہم پوچھا آپ تو جواب دے دیتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ کچھ تنظیمیں یہ والا کام کر رہی ہیں، تو جو تنظیمیں یہ کام کر رہی ہیں انہوں نے باقاعدہ آفس کرائے پر لیا ہوتا ہے، بجلی کا بل ہوتا ہے، وہ پانی کا بل ہوتا ہے، کرایہ ہوتا ہے، تو کیا وہ سہم سادات سے ادا کر سکتے ہیں؟ جی نہیں ادا کر سکتے، ان کو اس چیز کی اجازت نہیں۔ سہم سادات کا پیسہ فقط سادات کے ہاتھ میں جانا چاہیے، بجلی کے بل میں نہیں جانا چاہیے، وہ کرائے میں نہیں جانا چاہیے، وہ جو دفتری کام کاج کرنے والے ہیں ان کی تنخواہ میں نہیں جانا چاہیے، یہ غلط ہے، نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ شرعی مسائل سیکھے بغیر جو کام کر رہے ہیں وہ کر ہی رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ ہم بہت بڑا کار خیر کر رہے ہیں، جبکہ وہ کار خیر سے بہت دور جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب تک مسائل نہ سیکھے جائیں سارے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اب اگر فرض کیجئے کہ کسی غریب کو سہم سادات اس طرح سے دے دیا اور ہمیں 1 دن کے بعد ہی احساس ہو گیا کہ ہم نے زیادہ خمس نکال دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ جو سامان ہم نے کسی غریب سادات کو اس طرح سے دے دیا ہے، اگر وہ سامان موجود ہے تو آپ اسی وقت دوسرے دن جا کے لا سکتے ہیں، اسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے زیادہ سامان دے دیا آپ کو، یا واپس کر دیں۔ اگر کسی غریب کو دیا ہے تو یہ واپس لانا اس سے ممکن ہے، خمس کی رقم اگلے سال تک پھر انتظار کرنا ضروری نہیں، اسی طرح سے واپس لا سکتے ہیں اگر اس کے بعد باقی ہو۔ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ کہ جس غریب سید کو دیا ہم نے اس کو غریب سمجھ کے دیا، لیکن حقیقت میں وہ غریب نہیں نکلا، یا ہم نے ان کو شرائط پر پورا سمجھتے ہوئے دیا، دیکھیے شرائط تو رہ گئیں، خالی غریب ہونا اور سید ہونا یہ 2 شرطیں تو ایسی ہیں کہ جو ہونا ہی چاہیے، باقی 3 شرطیں اور بھی بڑی اہم ہیں کسی سید کو سہم سادات دینے کے لیے۔ نمبر 1، وہ سید بے نمازی نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، وہ سید علل اعلان گناہ نہ کرے، کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو۔ اور نمبر 3، جو سہم سادات کی رقم اسے دی ہے وہ سہم سادات کی رقم غلط کاموں میں استعمال نہ کرے، ایسا نہ کرے کہ وہ سہم سادات کی رقم سے انڈین مووی لے آئے اور وہی دیکھنا شروع کر دے، غلط کام میں استعمال نہ کرے۔ یہ 3 شرطیں ہیں تب جا کے سہم سادات اسے دے سکیں۔ جی 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 ہاں، یہ سوال کئی مرتبہ یہاں پوچھا گیا ہے
کہ غریب ہونے کا معیار کیا ہے؟ غریب ہونے کا معیار یہ ہے کہ جس کے اخراجات اس کی آمدنی سے زیادہ ہوں. کسی کی تنخواہ ہے 10,000 روپے، اخراجات ہیں 12,000 روپے، تو یہ 2,000 روپے کی حد تک غریب ہے. چنانچہ 2,000 روپے کی حد تک اس کی مدد کی جا سکتی ہے. فقط 10,000 کا مسئلہ نہیں ہے. کسی کی تنخواہ ہے 50,000 روپیہ مگر خرچہ ہے 55,000 روپیہ، تو 50,000 آمدنی ہونے کے باوجود یہ غریب ہے، اس لیے کہ اس کا خرچہ ہے 55,000، تو 5,000 کی مقدار میں یہ غریب ہے. وہ 10,000 کی آمدنی والا تو بیچارہ 2,000 کی حد تک غریب تھا، یہ 50,000 کی آمدنی والا 5,000 تک غریب ہے. تو جس کا خرچہ زیادہ ہو، آمدنی کم ہو، وہ غریب کہلاتا ہے. اچھا، اب یہ جو شرطیں ہیں، ان شرطوں پر اگر کوئی پورا نہ اترے، ہم نے سہم سادات اسی کو لے جا کے دے دیا، تو اگر اس کو معلوم ہے کہ یہ سہم سادات لا کے دے رہا ہے اور شرائط پوری نہیں ہے، یعنی میں شرط پر پورا نہیں اترتا ہوں، دوسرے دن وہ آیا، اس نے کہا بھائی میں نے سہم سادات تم کو زیادہ دے دیا ہے، لہذا وہ اب واپس کرو، تو چاہے وہ خرچ کر چکا ہو. دیکھیے، پہلی مثال یہ تھی کہ سہم سادات کسی غریب کو دیا، وہ شرائط پر پورا اترتا تھا، لیکن اس کے باوجود اگر زیادہ دے دیا ہے تو اس سے مانگ سکتے ہیں. اس کے پاس پڑا ہوا ہے، اس کے پاس موجود ہے، تو اس سے مانگ سکتے ہیں اور اس کو دینا پڑے گا. یہ دوسری مثال یہ ہے کہ نہیں، اس کے پاس پڑا ہوا بھی نہیں ہے، خرچ کر دیا، اس نے ختم کر دیا. اگر پہلی والی مثال کو ہم دیکھتے کہ اس کو سہم سادات کی رقم دی اور زیادہ دے دی، 10,000 کے بجائے 12,000 دے دی، اور اگر اس نے خرچ کر لی، ختم کر دی اس نے، اب یہ مانگنے گئے، اس نے کہا کہ ختم ہو گئے، خرچ ہو گئے، اب وہ واپس نہیں دے گا، اب واپس دینا اس کی ذمہ داری نہیں. لیکن دوسری والی مثال میں اگر شرائط پوری نہیں ہے، اس کے پاس ہم مانگنے کے لیے گئے، جب مانگنے کے لیے گئے اس نے بھی کہا خرچ ہو گئے، ختم ہو گئے، ختم بھی ہو گئے، تب بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ 2,000 واپس کرے. اگر زیادہ دے دیے اور لینے والا جانتا ہے کہ یہ سہم سادات ہے اور میں سہم سادات پر پورا نہیں اترتا، سہم سادات کی رقم لینے کے لیے میں شرائط پر پورا نہیں اترتا، تب بھی اس نے لے لیا، تو چاہے خرچ بھی ہو جائیں، ختم بھی ہو جائے، تب بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ واپس کرے. یہ دو فرق ہے. یہ سارا مسئلہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنے حساب سے زیادہ خمس نکال دے تو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. سوال ان کا یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ یہ جو زیادہ رقم اس نے دی ہے فقط وہی مطالبہ کر سکتا ہے یا پوری رقم کا مطالبہ کر سکتا ہے. اصل میں اس نے جو رقم دی ہے سہم سادات کی، یہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ شرائط پر پورا اتر رہا ہے، تبھی تو اس کو دے رہا ہے، ورنہ کیوں دے گا. چنانچہ دینے والا تو اپنی طرف سے یہ سمجھ رہا ہے کہ شرائط پوری ہیں، لینے والا جانتا ہے کہ نہیں، شرائط پوری نہیں ہے. تو اب جب مانگنے آئے گا تو پوری رقم نہیں مانگے گا، وہ یہ کہے گا جو میں نے زیادہ دیا ہے وہ دے دیں. تو اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ لوٹا دے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. صلوا علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زراعت سے متعلقہ خمس کے ایک مسئلے کا بیان شروع ہو رہا ہے، مگر اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر زراعت کے علاوہ کوئی دوسرا کاروبار ہو اور کیفیت اس کی ایسی ہی ہو، تو جس طرح سے زراعت میں خمس نکالنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، ویسے ہی طریقہ دوسرے کاروبار میں بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. مسئلہ نمبر 1240. اذا جاء راس الحول وكان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض فما حصلت نتیجته يكون من ربح سنته ويخمس بعد اخراج المعون. کہتے ہیں اگر صورتحال ایسی ہو جائے کہ زراعت کے کام میں کچھ فصل ایسی ہو کہ جو پک چکی ہو اور اس کا نتیجہ حاصل ہو چکا ہو، اور کچھ ایسی ہے کہ جو ابھی نہیں پکی ہے اور اس کے نتائج حاصل نہیں ہوئے ہیں،
اور ہمارے خمس کی تاریخ آ گئی. تو کہتے ہیں کہ جتنی زراعت یا جتنے باغ کے پھل پک چکے ہیں اور یہ منافع سمجھ لیا گیا ہے، اس کا خمس نکالنا پڑے گا. اس کا حساب کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ اس سال کا منافع ہے، اور اس سال کا منافع حساب کر کے اسی سال میں اس کا خمس نکالنا پڑے گا. فصل کے دو حصے کر دیے انہوں نے. ایک حصہ وہ ہے کہ جو پک کے تیار ہو گیا ہے، جس کا نتیجہ برآمد ہو گیا ہے. دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو ابھی پکی نہیں ہے، دیر ہے اس کو پکنے میں. تو جو فصل پک کے تیار ہو گئی ہے اس کا حساب کریں گے اور اس کا خمس اسی سال نکالیں گے، اس لیے کہ یہ اسی سال کا منافع سمجھا جائے گا. جو پک کے تیار نہیں ہوئی ہے وہ اس سال کا منافع نہیں سمجھا جائے گا، وہ اگلے سال میں پک کے جب تیار ہوگی تو اس کا منافع سمجھا جائے گا اور اس کا خمس نکالا جائے گا. سوال یہ پوچھا ہے کہ تیار سے کیا مراد ہے؟ تیار سے مراد یہ ہے کہ لگی رہے تب بھی. فصل لگی ہوئی ہے مگر اس کے باوجود کھڑی فصل بھی بکنے کے قابل ہے. تو بکنے کے قابل ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اخراجات نکالنے کے بعد جتنا کھڑی فصل کا منافع ہے وہ اس سال کا منافع سمجھیں گے اور اس کا خمس نکالنا ہوگا. جی جو کاشتکاری کی مثال انہوں نے پیش کی ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک کھڑی فصل ہے مگر اس فصل کو کاٹنے میں فصل کے نیچے پانی ہوتا ہے، پہلے وہ سوکھتا ہے، اس کے بعد فصل کاٹی جاتی ہے، اور اسی دوران میں سمجھا جاتا ہے کہ بیماریاں لگتی ہیں تو فصل خراب بھی ہو سکتی ہے. ابتدائی طور پر یہ سمجھیں گے کہ سارے نقصانات کے بعد فصل میں کتنا فائدہ ہے. ابتدائی طور پر یہ سمجھنے کا مطلب یہ ہوا کہ فصل کاٹنے کو جو خرچہ ہوگا وہ خرچہ نکالیں گے. اگر فرض کے کچھ حصے کو بیماری لگ جاتی ہے تو بیماری کی وجہ سے جو فصل خراب ہو جاتی ہے وہ بھی نقصان سمجھیں گے. اس کے بعد اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو وہ فائدہ سمجھیں گے اور پھر اس کا خمس نکالیں گے. فرض کیجئے کہ سب کچھ کیا تو پتہ چلا کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، پھر تو ہم نے فصل کٹائی کے اخراجات نکال دیے، بیماریاں لگتی تو اس کا جو نقصان ہوتا اس کے اخراجات نکال دیے، اس کا نقصان نکال دیا. ہم نے سمجھا کہ اس میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. پھر تو بعد میں پتہ چلا کہ جب فصل کاٹی گئی تو بیماری نہیں لگی، فصل کاٹ کے مارکیٹ میں بیچی جا سکی. تو ایسی صورت میں پہلے جب یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید بیماری لگے گی اور نقصان ہو جائے گا تو ایسی صورت میں اس کو خمس نہیں نکالنا تھا. لیکن جب فصل کاٹ کے مارکیٹ میں بیچی، کوئی بیماری نہیں لگی، تو اب اس کو خمس نکالنا ہوگا. وہ اگلے سال کا منافع نہیں سمجھے گا، پھر اس کو وہ اسی سال کا منافع سمجھے گا. اس کو وَيُخَمَّسُ بَعْدَ اخراج المعون، سارے اخراجات نکالنے کے بعد وہ اس کا خمس نکالے گا. وَمَا لَمْ تَحْصُلْ نَتِيجَتُهُ يَكُونُ مِنْ أَرْبَاحِ السَّنَةِ اللَّاحِقَةِ، اور جو ابھی فصل پک کے تیار نہیں ہوئی ہے، ابھی ٹائم لگے گا فصل پکنے میں، اس کو اس سال کا منافع نہیں سمجھا جائے گا. وہ اگلے سال فصل پکے گی تو اگلے سال کا منافع سمجھا جائے گا. نعم اذا كان له قیمة حسب بما له من القیمة الفعلیة من ارباح هذه السنة وبالنسبة الى ما سواه من ارباح السنة اللاحقة. دو طرح کی فصل کی مثال انہوں نے پیش کی. ایک فصل پک کے تیار ہو گئی ہے تو اس کا خمس کیسے نکالیں گے؟ کہتے ہیں اخراجات نکالنے کے بعد اب جتنا منافع ہے اس کا خمس اس کو نکالنا. دوسری فصل ابھی تیار ہی نہیں، فصل پکی نہیں ہے، لیکن کچھ فصلیں ایسی ہوتی ہیں کہ تیار نہ ہونے کے باوجود اس کی قیمت ہوتی ہے. قیمت چاہے گائے کے چارے کے اعتبار سے ہو، اس کی قیمت ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر فصل پک کے تیار نہیں ہوئی ہے مگر اس کے باوجود مارکیٹ میں اس کی کوئی قیمت ہوتی ہو تو
تو اس قیمت کو بھی اس سال کا منافع سمجھیں گے. اب ہم مثال بنا رہے ہیں. فرض کیجئے کہ ایک فصل پک کے تیار ہو گئی. جو تیار فصل ہے اس کا منافع امکان ہے کہ 1,00,000 روپے کا ہے. تو 1,00,000 روپے پر اس کو خمس نکالنا پڑے گا. سارے اخراجات نکالنے کے بعد 1,00,000 روپے منافع ہوا. یہ 1,00,000 اس سال کا منافع سمجھا جائے. دوسری فصل پک کے تیار نہیں ہوئی, وہ آئندہ سال پک کے تیار ہوگی. پک کے تیار نہیں ہوئی مگر اس کے باوجود یہ جو فصل کھڑی ہوئی ہے اس کی قیمت ہے. اگر گائے کے چارے کے طور پر یا دوسرے ادویات کے طور پر اس کو استعمال کریں تو اس کے 50,000 روپے مل جائیں گے. تو یہ 50,000 اس سال کا منافع سمجھا جائے گا. 1 سال کھڑی فصل کا اور 1 سال کچی فصل کا, یہ دونوں اسی سال کی فصل ہے. تو 1,00,000 منافع ہو گیا کھڑی فصل کا, اور 50,000 منافع اگر اس کی قیمت مل رہی ہے سارے اخراجات نکالنے کے بعد, تو 50,000 بھی اسی سال کا منافع سمجھا جائے گا. ہاں جب فصل پک کے تیار ہو جائے گی تو یہ بھی 1,00,000 کی ہو جائے گی. تو جو 50,000 بڑھیں گے وہ اگلے سال کا منافع سمجھیں گے. جی ان کا سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آم کے درخت ہیں اور آم کے درختوں میں کیریاں تیار لگ گئی ہیں, مگر اس کا کام کیریاں بیچنا نہیں ہے, اس کا کام ہے آم بیچنا. اب اگر اس کی خمس کی تاریخ آ گئی تو وہ کیریوں پہ خمس نکالے یا آم پہ خمس نکالے؟ ٹھیک ہے سوال. جہاں تک میری معلومات ہے وہ یہ کہ آم پک کے درخت پر تیار نہیں ہوتے ہیں, وہ کیریوں ہی کی صورت میں توڑے جاتے ہیں. پھر اس کے پکانے کا خاص طریقہ ہے, اس سے پکائے جاتے ہیں. چنانچہ اس کو وہی سمجھا جائے گا کہ جو کچے آم ہوتے ہیں وہ کچے آم کی جتنی قیمت بنتی ہوگی اتنا اس کا خمس نکالنا ہوگا. وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا سِوَاهُ مِنْ أَرْبَاحِ السَّنَةِ اللَّاحِقَةِ, وہ جو ابھی فصل پکی نہیں ہے مگر اس کی قیمت بھی اگر 50,000 ہے تو 50,000 اسی سال کا منافع ہے, باقی 50,000 وہ اگلے سال کا منافع ہوگا. اب مثال سمجھا رہے ہیں. مثلا اذا حل راس السند وكان بعض الزرع له سنبل وبعضه قصير لا سنبل له. فرض کیجئے کہ ایک باغ ایسا بنایا ہے, انہوں نے لگایا ہے کہ جس کا سال پورا ہو گیا, یعنی خمس کی اس کی تاریخ آ گئی. اب اس فصل کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جس میں سنبل آ گئے ہیں, خوشے لگ گئے ہیں. خوشے لگ گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب یہ فصل تیار ہو گئی ہے. اور دوسرا حصہ ایسا ہے کہ جس میں قصیل, ابھی خوشے وشے نہیں لگے, اس میں تیار نہیں ہوئی وہ. تو وجب اخراج خمس الجمی, اب یہ پورے کا خمس نکالنا پڑے گا. پورے کا خمس نکالنا پڑے گا کا مطلب ہے کہ ایک فصل پک کے بالکل تیار ہو گئی اس کی قیمت, اور دوسری تیار نہیں ہوئی ہے مگر اس کی بھی قیمت ہے, تو جو اس کی قیمت ہے اس کا خمس نکالنا ہوگا. وَإِذَا ظَهَرَ السُّنبُلُ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ كَانَ مِنْ أَرْبَاحِهَا لَا مِنْ أَرْبَاحِ السَّنَةِ السَّابِقَةِ. اور دوسری فصل میں بھی جب خوشے لگ کے وہ فصل تیار ہو جائے گی تو وہ اس سال کا منافع سمجھا جائے گا. پچھلے سال کا منافع نہیں سمجھیں گے اس کو, وہ آنے والے سال کا منافع سمجھیں گے اور اس کے اعتبار سے اس کا خمس نکالنا. سوال یہ پوچھا ہے انہوں نے, اچھا سوال ہے ان کا بھی بہت. ان کے علاقے میں یہی ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کہ خوبانی پک کے تیار ہو گئی ہے مگر یہ شخص پکے ہوئے خوبانی نہیں بیچتا ہے بلکہ خوبانی توڑ کر اس کو سکھاتا ہے اور اس کا سوکھا میوہ بناتا ہے اور سوکھا میوہ بنا کے اسے بیچتا ہے. تو اصول اسی مسئلے سے نکلے گا اس کا. آپ کے سوال کا جواب اسی مسئلے سے ہوگا. وہ کیا کہ پکے ہوئے خوبانی کی قیمت اور خشک خوبانی کی قیمت, وہ ظاہر خشک خوبانی کی قیمت زیادہ ملتی ہوگی. اگر ہم فرض کریں کہ یہ پکے ہوئے خوبانی کی کا منافع ہو گیا 50,000 کا, جب اس کو سکھائے گا اور سکھا کے بیچے گا تو 1,00,000 کا ہو جائے گا. تو ابھی اس کو 50,000 کا خمس دینا ہے, اس لیے کہ 50,000 کی مالیت تو اس کے پاس تیار ہے بالکل.
پھر جب وہ سوکھ کے تیار ہوں گے تو وہ اگلے 50,000 اگلے سال کا منافع ہوگا، وہ اسے اگلے سال میں دینا ہے۔ ہاں بارش آج سب خراب ہو جائے، مگر چونکہ ابھی یہ پک کے تیار ہو گئی فصل، تو ابھی تو 50,000 اس کے پاس ہیں۔ اب یہ 50,000 اگر اس کے خوبانی مارکیٹ میں بیچ دیتا تو 50,000 اس کو مل جائیں گے، لہذا یہ اس کا منافع ہے، تو اس کا خمس تو اسے اسی سال نکالنا پڑے گا۔ اب فرض کیجئے کہ اس نے مارکیٹ میں بیچا نہیں، اس کو سکھانے کے انتظامات کیے، سکھانے کے انتظامات میں اوپر سے بارش برس گئی، سارا خراب ہو گیا، تو یہ کاروبار میں نقصان سمجھا جائے گا۔ اب نقصان ہو گیا تو جو عام طور پر نقصان ہو جاتا ہے، اس میں جو پچھلے طریقے سکھائے ہیں اس کے مطابق پھر حساب کریں گے۔ اذا كان الغوص واخراج المعدن مكسبا كفاه اخراج خمسهما ولا يجب عليه اخراج خمس آخر من باب ارباح المكاسب بعد اخراج مؤونة سنته۔ اب یہ ایک جو خاص شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں اس کا مسئلہ ہے، آپ میں سے شاید کسی کا نہ ہو، سننے والے افراد بھی بہت کم اس کاروبار سے متعلق ہیں، کہ اگر فرض کیجئے کہ کسی کا کام ہو دریا میں یا سمندر میں غوطہ لگا کے اندر کی معدنیات کو نکالنا یا موتی نکالنا، یہ والا کام ہو، یا کسی کا کام کانوں کا ہو، جیسے گلگت بلتستان میں آج کل یہ کام، یا بلوچستان میں یہ کام بہت ہوتا ہے، کانوں کا کاروبار ہے، تو غوطہ لگا کے جو سمندر کے اندر سے نکالا جاتا ہے اس کا بھی خمس ہوتا ہے، اور جو کان میں سے نکالا جاتا ہے اس کا بھی خمس ہوتا ہے۔ اس کے خمس کا طریقہ یہ نہیں ہے جو اب تک آپ سنتے آئے، اب تک جو آپ سنتے ہیں وہ یہ تھا کہ جب آپ کی خمس کی تاریخ آئے گی پھر آپ کو خمس دینا ہوگا، اس کا وہ طریقہ نہیں ہے۔ اگر کان میں سے کوئلہ نکالا، کان میں سے یہ پتھر نکالے، قیمتی پتھر نکالے، تو اس کا خمس تو جیسے ہی وہ نکالا اس کے سارے اخراجات منا کرنے کے بعد جتنا پروفٹ بچا اسی وقت اس کا خمس نکالنا، اس کا سال وال کا حساب نہیں ہے، اس کی تاریخ کا حساب نہیں ہے، جیسے ہی وہ ہاتھ میں آیا آپ کے سارے اخراجات نکالے اس کے، اب فوراً اس کا خمس نکالے ہیں۔ اسی طرح سے سمندر میں غوطہ لگا کے جو چیز نکالی گئی ہے وہ ہاتھ میں آئے گا تو سارے اخراجات نکالنے کے بعد فوراً اس کا خمس نکالنا ہے۔ اب فوراً فرض کیجئے کہ خمس نکال دیا، فوراً خمس نکال دیا، اور ان کے سال کی تاریخ بھی ہے خمس نکالنے کی، وہ تاریخ آئے گی تو کیا دوبارہ خمس نکالنا پڑے گا؟ کہتے نہیں، ان چیزوں کو دوبارہ خمس نہیں نکالنا پڑے گا، جس کا ایک مرتبہ خمس دیا جا چکا ہے اس کا خمس دوبارہ نہیں نکالنا ہوگا۔ جی سوال ان کا یہ ہے کہ اگر سمندر کی تہہ سے موتی نکالے جاتے ہیں یا کوئی معدنیات یا جڑی بوٹی نکالی جاتی ہے، فقط اس کا خمس ہوتا ہے یا نہیں؟ فرض کیجئے کہ سمندر میں جہاز ڈوب گیا کوئی، اور اس جہاز میں، جیسے ابھی پتہ نہیں آپ لوگوں نے اخبارات میں پڑھا یا ٹی وی میں دیکھا کہ نہیں، تقریباً سال پہلے کی بات تھی وہ، کہ 1700 میں کوئی ایک پانی کا جہاز تھا، 1724 یا اس سال میں پانی کا کوئی جہاز تھا، وہ ڈوب گیا۔ اچھا، اس زمانے میں 1700 والے سال میں یہ کاغذ کے نوٹ نہیں چلتے تھے، کاغذ کے نوٹ بہت بعد میں چلنے لگے، اس زمانے میں سونے ہی کے سکے چلتے تھے، تو وہ سونے کے سکے لے کے جا رہا تھا وہ جہاز، وہ شاید تنخواہ ونخواہ دینی تھی کسی کو، تو وہ جہاز لے کے جا رہا تھا، وہی جہاز اندر ڈوب گیا، سونے کے سکے والا، 1700 پتہ نہیں کون سا سن تھا۔ اس کے بعد اب اس جہاز کی تاریخ تو لکھی بھی تھی، تاریخ کا مطلب ہسٹری اس کی لکھی ہوئی تھی کہ فلاں جگہ سے چلا تھا اور اتنے آدمی تھے اور یہ سامان تھا اور ساری، اور تقریباً اس جگہ پہ ڈوبا ہے۔ تو اب ایک امریکی کمپنی ہے، غالباً اس نے یہ کاروبار شروع کر دیا ہے کہ دنیا میں ایسے جتنے بھی جہاز ڈوبے ہیں وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے اس میں شعاع مارتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ کس جگہ پہ جہاز ڈوبا ہوگا، اور پھر وہ مشینیں لے کے اس کی تہہ میں جاتے ہیں، اوپر سے کمپیوٹر سے بیٹھے بیٹھے سارا اس کا چیک کرتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جہاز اس جگہ ڈوبا ہے۔ وہ ایک جہاز نکالا تھا انہوں نے، وہ کروڑوں کا
سونا ملا تھا ان لوگوں کو اس میں. تو اگر اس طرح سے کسی نے سونا نکالا ہے تو کیا اس پر بھی خمس ہوگا؟ یہ معدنیات نہیں ہے، یعنی یہ موتی نہیں ہے جو مچھلی کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، یہ تو جو ڈوبا ہوا جہاز ہے. جی ہاں، اس پر بھی خمس ہوگا، اس کو بھی خزانہ سمجھا جائے گا. چنانچہ جو بھی ایسی چیز نکالی جائے گی اس پر بھی خمس ہوتا ہے، مگر اس کا خمس اسی وقت نکال دینا ہوتا ہے، اس کے سال کا انتظار نہیں ہوتا ہے. جی 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 اصل میں آپ نے مثال پہ غور نہیں کیا. ہم نے 1724 کی اگر مثال دی ہے تو 1724 میں وہ خالی سونا مارکیٹ میں جتنا کا ریٹ ہوگا اتنے کا نہیں بیچے گا، وہ سونے کے سکے میوزیم میں رکھے گا. ہاں، وہ خود میوزیم میں رکھے گا، وہ خود اینٹیک ہے. تو وہ اگر اسے کوئی گلاس ملا ہے تو وہ تو اینٹیک ہے، مگر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ سونے کا سکہ اگر ہے تو اس کی وہ زیادہ بڑا اینٹیک ہے. جی 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 اگر وہ مارکیٹ میں اگر کسی سپاہی کا جوتا بھی ملا ہو اور وہ صحیح سلامت ہو، اس کی کوئی قیمت ہو تو ٹھیک ہے، اس کا بھی ہوگا. لیکن وہ کچرا ہوگا تو کوئی قیمت نہیں اس کی. اچھا، تو خلاصہ یہ کہ اس کا دوبارہ خمس نہیں نکالنا. ایک پہلو دوبارہ کب نکالنا پڑے گا؟ فرض کیجئے کہ اس میں کسی طرح سے منافع ہوتا ہے تو پھر اس کا خمس نکالنا پڑے گا. یعنی فرض کیجئے کہ جب وہ چیز نکالی گئی تھی، سونے کی چیز نکالی گئی تھی، مثلا اس زمانے میں سونا تھا 60 روپے تولہ، 60,000 روپے تولہ. پھر جب دوبارہ اس کے خمس نکالنے کی باری آئی تو 60,000 روپے کے حساب سے اس نے نکال دیا خمس. لیکن دوبارہ جب اس کے خمس نکالنے کی باری آئی تو سونا ہو گیا 70,000. تو اب پھر دوبارہ 10,000 کا نکالنا پڑے گا جب اس کے خمس کی تاریخ آئے گی. چنانچہ اگر بعد میں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو نکالنا ہوتا ہے، ورنہ اصل رقم پر اگر خمس نکال دیا تو اپنی تاریخ پر نکالنے کی ضرورت نہیں. ولا یجب علیہ اخراج خمس آخر من باب ارباح المکاسب. جب اپنی خمس کی تاریخ آئے گی تو اس کو دوبارہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. بعد اخراج معونت صنعت ہی، جو اس میں سے نکالا تو اس نے سارے اخراجات مائنس کرنے کے بعد اس وقت جو خمس نکال دیا وہ کافی ہے. الا اذا ربح فیہما فیجب الخمس فی الربح، سوائے یہ کہ جب اپنی خمس کی تاریخ آ جائے تو پھر دوبارہ اس کو اس میں کوئی فائدہ ہو جائے. اس نے 60,000 روپے تولے کے حساب سے اس وقت نکال دیا تھا خمس، لیکن بعد میں جب اس کی خمس کی تاریخ آئی تو پھر 70,000 ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ 10,000 کا پھر دوبارہ فائدہ ہو گیا، تو 10,000 کا دوبارہ خمس نکالنا ہوگا. اب آ جائیے خاص عورتوں کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، عورتوں کے حوالے سے. اچھا، بہت ساری عورتیں یہ پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ کیا عورتوں پر بھی خمس واجب ہوتا ہے؟ کئی عورتیں یہ پوچھ رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ تو چونکہ مرد کماتے ہیں لہذا مردوں پر خمس واجب ہوتا ہے. تو سوال ان سے یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کوئی جاب کرتی ہیں، آپ کوئی بزنس کرتی ہیں؟ ہاں میں بیوٹی پارلر چلاتی ہوں. اگر ان کا جواب یہ تو وہ بہت شاندار بزنس ہے. تو ایسی صورت میں جیسے مرد بزنس کرتے ہیں اور منافع ہوتا ہے ان کو خمس دینا ہوتا ہے. لہذا اگر خواتین بھی بزنس کر رہی ہیں اور ان کو منافع ہو رہا ہے تو ان کو بھی خمس دینا پڑے گا. وہ اگر کوئی جاب کر رہی ہیں، ان کی بچت ہو رہی ہے تو ان کو بھی خمس دینا پڑے گا. تو خمس میں جیسے نماز میں مرد اور عورت برابر ہے کہ مرد کو بھی نماز پڑھنی ہے، عورت کو بھی نماز پڑھنی ہے، مرد کو بھی خمس دینا ہے، عورت کو بھی خمس دینا ہے. یہ تو ہو گئی کمانے والی عورتوں کی بات. لیکن اگر عورتیں کما نہیں رہی ہیں، گھر میں بیٹھ رہی ہیں، گھر کا کام کاج کر رہی ہیں. اچھا، گھر کا کام کاج کر رہی ہیں اور شوہر ان کو کوئی پیسہ نہیں دے رہا ہے تو پھر پیسہ ہے ہی نہیں. یعنی اگر ہم ان سے کہیں بھی کہ آپ پر خمس واجب ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہے ہی نہیں کچھ، تو کس چیز کا خمس ہوگا؟ گھر میں بیٹھ کر بھی اگر کہیں سے کچھ پیسے مل رہے ہوں، کہیں سے کچھ پیسے مل رہے ہوں کا مطلب شوہر کی طرف سے پیسے مل رہے ہوں، بیٹے کی طرف سے پیسے مل رہے ہوں، بھائیوں کی طرف سے پیسے مل رہے ہوں،
یا گھر میں بیٹھ کر وہ کوئی سلائی کڑھائی کا کام کر رہی ہوں اور پیسے کما رہی ہوں، تو کہیں سے بھی اگر پیسے مل لیں تو ایسی صورت میں پھر خمس دینا پڑے گا. چاہے شوہر کے دیے ہوئے پیسے ہوں، اگر وہ بچت ہو جائے گی، اس کے بن جائیں گے، تو اس پر خمس نکالنا پڑے گا. تو اب وہ کام کاج کرنے والی عورت ہو یا فقط گھریلو خاتون ہو، دونوں صورتوں میں پیسے کی بچت اگر اس کے پاس ہوگی تو خمس نکالنا پڑے گا. المرأة التي تکتسب یجب علیہ الخمس فی جمیع ارباحہا، کہتی ہے عورت کے بارے میں ہے مسئلہ کہ اگر عورت آمدنی کا کوئی بھی ذریعہ رکھتی ہو تو ایسی صورت میں اس کو پوری آمدنی پر خمس دینا پڑے گا. پوری آمدنی پر کیوں دینا پڑے گا؟ اذا آل بها الزوج فلم تصرف شیئا منها فی مؤونتها. پوری آمدنی پر اس لیے دینا پڑ رہا ہے اس کو، اس لیے کہ شوہر اس کے سارے اخراجات برداشت کر رہا ہے، اپنا تو ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت اس کو نہیں پڑ رہی، جو خرچہ کرنا پڑ رہا ہے وہ سارا شوہر دے رہا ہے. اب یہ بیوٹی پارلر چلا کہ یہ بھی پیسے کما رہی ہے، تو اس کا تو سارا ہی پیسہ بچ گیا. اگر سارا پیسہ بچ گیا تو سارے پیسے پر خمس ہوگا. وَقَضَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْخُمْسِ إِذَا لَمْ يَعُلْ بِهَا الزَّوْجُ وَزَادَتْ فَوَائِدُهَا عَلَى مَعُونَتِهَا. اور دوسری صورت یہ کہ فرض کیجئے کہ شوہر نہیں دے رہا کچھ، لیکن یہ جو کام کاج کر رہی ہے، یہ جو ملازمت کر رہی ہے، اس ملازمت کے نتیجے میں سال کے آخر میں اس کے پاس بچت ہو جاتی ہے، تو شوہر چاہے ہونے کے باوجود ایک پیسہ بھی خرچہ نہیں دے رہا ہے، خرچہ نہیں دے رہا ہے. وہ غلط کر رہا ہو سکتا ہے وہ گناہگار ہو، مگر وہ اگر گناہگار ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی پر خمس معاف ہو جائے گا. نہیں، بیوی پر خمس معاف نہیں ہوگا. اگر وہ ملازمت کر رہی ہے اور اس کے یہاں بچت ہوئی ہے تو اس بچت پر اس کو خمس نکالنا پڑے گا. بل وقضى الحكم اذا لم تكتسب وكانت لها فوائد من زوجها او غيره فانه يجب عليها في اخر السنه اخراج خمس الزائد كغيرها من الرجال. بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی طرح کا کوئی کام کاج نہ کر رہی ہو، نہ اس کا کوئی کاروبار ہے، نہ ہی اس کی کوئی ملازمت ہے، مگر شوہر کے پاس سے اس کو پیسے ملتے ہیں، شوہر کے پاس سے اس کو پیسے ملتے ہیں، یہ لو 25,000 روپے، یہ گھر کا خرچہ چلانا تمہارا کام. اگر کم پڑ گئے تو تمہیں اپنی جیب سے ڈالنے پڑیں گے، اور اگر بچ گئے اس میں سے تو وہ تمہارے. تو کم پڑیں گے کبھی؟ وہ تو کم نہیں پڑیں گے کبھی، بچیں گے ہمیشہ. تو اگر 25,000 شوہر نے دے دیے اور کہا کہ یہ تم جانو تمہارا کام، اب یہ پیسے تمہارے ہو گئے. اب مہینے کے آخر میں وہ 1,000 روپے بچا لے یا 500 روپے بچا لے یا 5,000 بچا لے، جو چاہے بچا لے، جتنا بچا وہ اس کا اپنا ہو گیا. سال کے آخر میں جب اس نے حساب کیا تو اس کے بعد 20,000 روپے بچ گیا. اب اس 20,000 پر اس کو خمس دینا پڑے گا. اچھا، یہاں ایک غلط فہمی دور ہونا ضروری ہے. جو ہم نے مثال بنائی ہے اس میں یہ ہوا کہ شوہر نے 25,000 روپے دیے اور کہا کہ تم خرچہ چلاؤ، بچا تو تمہارا، نہیں بچا تو اپنی جیب سے ڈالنا ہے، یہ تمہارا پیسہ ہو گیا. اس مثال میں تو اگر سال کے آخر میں 20,000 بچ جائے تو 20,000 پر خمس نکالنا پڑے گا. لیکن شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لو 25,000 روپے گھر کا خرچہ چلاؤ، اور اس نے محنت سے بچا کے گھر کا خرچہ چلایا، سال کے آخر میں 20,000 بچ گئے. اس نے شوہر کو بتا دیا کہ جو گھر کا خرچہ مجھے ملتا ہے اس میں سے 20,000 میں نے بچا لیے ہیں. یہ اپنی تعریف کرنے کی، شوہر نے کہا اچھا 20,000 بچا لیے، لاؤ واپس، لاؤ مجھے دے دو. تو بیوی اگر یہ کہے کہ نہیں یہ آپ کا کہاں سے ہو گیا، تو میرا ہے، یہ تو میں نے بچایا ہے. شوہر کا جواب اگر یہ ہو کہ یہ پیسہ میں نے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے دیا تھا، تم کو مالک نہیں بنایا تھا، اگر شوہر کا جواب یہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خرچہ چلانے کے لیے فقط یہ پیسہ دیا ہے، مالک اب بھی شوہر ہے. جو 25,000 تھا اس کا بھی مالک شوہر تھا، اب 25,000 نہیں رہا، 23,000 کا سامان آ گیا تو سامان کا مالک بھی شوہر ہے. اور جب 2,000 روپے بچ گیا اس 2,000 کا مالک بھی شوہر ہے. ان تمام چیزوں کا مالک شوہر ہے. اب فرق کیا پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا
کہ اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مالک شوہر ہے تو بیوی کے تو یہ 20,000 روپے شوہر کو دے دینا پڑے گا، مگر اب شوہر کو خمس نکالنا پڑے گا اس 20,000 کا. اب یہ شوہر کی ذمہ داری، اور شوہر کو خالی 20,000 کا خمس نہیں نکالنا ہے، یہ گھر میں جتنا سامان بچ گیا ہے کھانے پینے کا، اس پورے سامان کا خمس بھی شوہر کو نکالنا پڑے گا، اس لیے کہ حقیقتاً یہ شوہر کا مال ہے. جب یہ شوہر کا مال ہے تو ایسی صورت میں جو خمس کی ذمہ داری ہوگی وہ بھی شوہر کی ہوگی. اور اگر فرض کیجئے کہ شوہر یہ کہتا ہے کہ 25,000 تمہارا مطلب بیوی مالک بن گئی، تو اب جو سامان آ رہا ہے اس کی مالک بھی بیوی ہے، جو بچت ہو گئی اس کی مالک بھی بیوی ہے، سب کی مالک بیوی ہے. تو 20,000 روپے جو بچیں گے وہ بیوی کے ہوں گے، 20,000 پر بیوی کو خمس نکالنا ہے، مگر جو سامان بچ گیا ہے اس کا خمس بھی بیوی کو نکالنا ہے. تو یہ طے کر لینا پڑتا ہے کہ اصل مالک کون ہے. جو مالک ہوتا ہے اس پر خمس واجب ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ جب بھی کسی کو اس طرح سے پیسے دیے جائیں، سامان دیا جائے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ مالک بن گیا. خصوصیت سے گھر چلانے کے حوالے سے جتنی باتیں ہوتی ہیں اس میں ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ مالک بن گیا. یہ پیسے خرچ کرنے کی اجازت دی ہے، جاؤ خرچ کرو، کوئی بات نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ فقط خرچہ کرنے کی اجازت ہے، مالک بننے کی پھر بھی اجازت نہیں ہے. یہی معاملہ اگر باپ اپنے بیٹے کو پیسے دے رہا ہے، ہر مہینے میں 1,000 روپے کی خرچی دے رہا ہے، اگر 1,000 روپے کی خرچی دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ خرچہ کرو، تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ 1,000 روپے میں سے اگر آخر میں جا کر سال کے آخر میں اس کے پاس اگر 2,000 روپے بچ جاتے ہیں تو یہ باپ کا ہے یا بیٹے کا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ باپ کا ہے تو باپ کو 2,000 واپس کرنے پڑیں گے، پھر باپ 2,000 کا خمس نکالے گا. اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ بیٹے کا ہے تو ٹھیک ہے، بیٹا اس کا خمس نکالے گا، یہ بیٹے کا ہوگا. تو بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر استعمال کے لیے چیز دی جاتی ہے، استعمال کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے، مالک نہیں بنایا جاتا. اور اسی میں بہت اہم مسئلہ خصوصیت سے خواتین کے حوالے سے ہے کہ جو سامان عورت کو اپنے سسرال والوں کی طرف سے ملتا ہے، جو زیور اس کو اپنے سسرال والوں کی طرف سے ملتا ہے، اور اسی طرح سے ساری زندگی شوہر اپنی بیوی کو جو زیور خرید کے دے رہا ہوتا ہے، اس میں بھی یہی معاملہ ہے. جب تک شوہر یہ نہ کہے کہ تم اس کی مالک ہو، یہ تمہارا ہو گیا، جب تک یہ نہ کہے بیوی مالک نہیں کہلائے گی. زیور استعمال کر سکتی ہے، زیور اپنے پاس رکھ سکتی ہے، 20 سال تک زیور اس کے پاس پڑا رہے گا. جب تک یہ نہ کہا جائے اس وقت تک یہ زیور شوہر کا کہلائے گا، یہ زیور بیوی کا نہیں کہلائے گا. چاہے 20 سال کے دوران میں اس کو 20 مرتبہ زیور دلوایا اور ہر مرتبہ بیوی یہ سمجھ لی کہ میرا ہو گیا، اس کا ہوگا نہیں. جب استعمال کے لیے دیا ہے اور یہ شوہر کا ہے تو اب آئیے ایک بڑا خطرناک مسئلہ آگے پیدا ہوتا ہے. اگر فرض کیجئے کہ شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو چونکہ زیور شوہر کا تھا لہذا یہ زیور بھی میراث بنے گا. بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ یہ تو مجھے دے دیا تھا، یہ تو میرا ہو گیا، یہ نہیں کہہ سکتی ہے. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس میں اکثر بیویاں بہت پریشان ہو جاتی ہیں. البتہ جنہوں نے فقہ کا علم حاصل کر لیا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس علم کے بہت فائدے ہیں، وہ آخرت میں تو فائدہ ہے ہی ہے، دنیا میں بھی بہت فائدے ہیں. جنہوں نے علم حاصل کر لیا ہے فقہ کا، وہ پہلے ہی دن سے اپنے شوہر کو منا لیتے ہیں کہ یہ آپ مجھے دے دیجئے. وہ شوہر کہا اچھا ٹھیک ہے بھائی تم رکھ لو. کیا کہے گا اس سے؟ اچھا بھائی تم رکھ لو، تو اس کا مطلب وہ مالک بن گئے. تو فقہ کا مسئلہ سیکھا تھا اس نے تو اس کو فائدہ ہو گیا. اب 20 سال کے بعد اس کے پاس جو 1 کلو سونا جمع ہو گیا ہے، کلو کے حساب سے جمع کر لیتی ہیں عورتیں. اب 1 کلو سونا جو جمع ہو گیا ہے، اگر وہ میراث میں دینا پڑتا تو کتنا نقصان تھا. میراث میں نہیں دینا پڑے گا، اپنا ہے. کیوں؟ فقط ایک فقہی مسئلہ اس نے صحیح سمجھا تھا. چنانچہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو مالک ہوگا اس کو خمس نکالنا ہوگا.
جو مالک نہیں ہے اس کو خمس نہیں نکالنا. نہیں میں کہا نہیں، سسرال کا کہا میں نے کہ سسرال والے بھی جو زیور چڑھاتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنی بہو کو ان زیورات کا مالک بنائیں. ٹھیک ہے معاشرے میں بنا دیتے ہیں مالک، بہت سارے لوگ بنا دیتے ہیں، مگر ہرگز ہر مقام پر یہ سمجھنا کہ مالک بنا دیا گا یہ ضروری نہیں. چنانچہ اگر مسائل جاننے والی بہو ہوتی ہے تو وہ چپکے ہر ایک کو راضی کر لیتی ہے کہ بھئی آپ نے مجھے دے دیا نا، یہ میرا ہو گیا نا. وہ ہر ایک کو راضی کرتی ہے، سسرال کا سارا زیور بھی اس کا ہو گیا اگر راضی کر لیا. ورنہ حقیقت یہ کہ یہ سسرال کا مال ہے، لہذا یہ انہی کو جانا چاہیے. ہاں اب انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ شادی کی سالگرہ پر اگر زیور کو گفٹ کیا جائے تو وہ بیوی کا ہو جائے گا؟ جی ہاں، جو بھی گفٹ کیا جائے گا وہ بیوی کا ہو جائے گا، وہ مان لیا جائے گا بیوی کا. مگر وہ پھر گفٹ کے الگ مسائل ہیں، سارے چیپٹر اس وقت نہیں کھول سکتے ہم، اس کے الگ مسائل ہیں. جی جی یہ اچھا سوال ہے ان کا کہ عموماً جب زیور چڑھایا جاتا ہے یا زیور دیا جاتا ہے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کا ہو جاتا، بیوی کا ہو گیا. جب دیا جاتا ہے تو عام طور پر رائج یہی ہے کہ یہ بیوی کا ہو گیا. جی ہاں رائج یہی ہے، اس کے باوجود وہ بیوی کا نہیں ہوا. لازمی ہے کہ یا تو دینے والا کہے کہ میں نے مالک بنا دیا، یا جسے ملا ہے وہ پوچھ لے اس سے کہ میں اس کی مالک بن گئی یا نہیں، کیا ہوا. یہ کنفرمیشن ضروری ہے. ملکیت ٹرانسفر ہوتی ہے جب تک کہ پکا کوئی ثبوت نہ ہو. ابھی آپ بہت فقہی مسائل کی ڈیپ میں چلے گئے، آپ کا سوال ابھی جواب نہیں دے سکتے. ابھی ہم جہاں پر ہیں وہاں رہتے ہیں. خمس کا مسئلہ جو ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر مالک بیوی ہے تو بیوی کو خمس نکالنا ہے، اور ہم کہیں کہ نہیں مالک بیوی نہیں بنی ہے، شوہر ہی مالک ہے، تو شوہر کو خمس نکالنا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل طاہرین صلوات علی محمد.